إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں گفتگو جاری تھی اہل ایمان کے لیے اور ہر بنی نوع انسان کے لیے قبر کے حساب سے پاس ہونے کے لیے قیامت کو جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے حصول کے لیے گناہوں کی بخشش، نیکیوں کا حصول، سعادت اور شرف اور نیک بختی، خیر خواہی اور خیر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، جس کو ہم ملخص اختصار سے مختصراً قرآن و سنت کے نام سے بولتے ہیں، کتاب و سنت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور رہبر اور مکمل ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ عمل، ضابطۂ حیات، دستور عمل اپنانا ہوگا۔ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو اسے اپنے ہر عمل کے لیے نمونہ بنانا پڑے گا، ورنہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ان باتوں کو کھول کر بیان کیا ہے، اور کن کے صاحب نے؟
سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام، پھر ساری امت ہے، اور ان سے پہلے کہا گیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پیارے محبوب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کنہیں کہتے تھے؟ لوگوں، جس بات سے میں تمہیں منع کر دوں، نہیتکم من شیء فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، صحیح بخاری شریف کتاب الاعتصام والسنہ، اور جس بات کا میں حکم دوں فاتوا ما استطعتم، جہاں تک تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے، تمہارے شعور کے مطابق، سمجھ بوجھ کے مطابق پوری استطاعت ہے، اس پر عمل کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، جہاں تک تم میں طاقت ہے، تمہاری بساط میں ہے، سمجھ بوجھ میں ہے، ہمت میں ہے، دین کو سنو، اس پر عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو، اور جسے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ لہذا ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق پوری دیانتداری سے، دل کی خالص نیت اور سچائی کے ساتھ، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی دل کی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے میں، اپنے عبادات میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، مشاجرات میں، معاشیات میں، سیاست میں، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، انفرادی ہے، گھریلو ہے، اجتماعی ہے، ہر زندگی میں مکمل طور پر پہلے حضور کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر پتہ نہیں ہے کوئی اطلاع دے دے، بس آپ اتنی بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہ بات واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہے اور آپ سے ثابت ہے، سندن بات پہنچتی ہے، سورس جو ہے وہ صحیح ہے، تو پھر اس کو پا لینے کے بعد چونکہ چنانچہ کرنا، جان چھڑانا، پہلو طئی کرنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ نفاق یا کفر کا رستہ ہے۔ ہم مسلمان مختلف گروہوں کے نام سے خوش ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، صرف مسجد کے اندر نماز کے کچھ مسائل میں ہم سنت اور غیر سنت کی بحث کرتے ہیں، باقی زندگی میں ہم خوش ہیں کہ کافر کی عدالت، کافر کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے ہمارے حق میں، تو خوش ہیں۔ لیکن کبھی کسی مفتی شیخ کے پاس نہیں گئے کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے تو ہمیں کتاب و سنت سے بتائیں اور اس پر ہم عمل کر لیں۔ اگر بتایا بھی جائے نہیں، ہر کام میں ہم اپنی ضد، ہٹ درمی، اپنے مزاج کی خوشی اور اپنی ناک چوٹی انا اور بڑائی اور دھڑا گروپ اس کو حصہ دیتے ہیں، اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر عام کمزوری ہے۔ جب تک ہم جو اتنے بھی دنیا میں بڑے بن جائیں دین دنیا کے حوالے سے، ہمیں کوئی توجہ دلا دے سنت یہ ہے، تو ہمارا پہلا حق یہ ہے فوراً اسے سنیں، توجہ دیں، اور اس کے بعد یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سنت کہنے کا جو سورس ہے یہ صحیح ہے، ماخذ صحیح ہے، جہاں تک بات پہنچائے گی جس حوالے سے کہے گی، بس اس کے بعد چونکہ چنانچہ نہیں۔
صحیح بخاری شریف میں کتاب الاعتصام و سنہ میں امام بخاری علیہ رحمہ کئی حدیث روایات لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی شان ہے آپ جانتے ہیں، وہ شروع کرتا ہوں تو خطبہ گزر جائے گا۔ آپ کسی مسئلے میں کوئی بات اٹھاتے، کوئی بھی صحابی خاتم ہے، کوئی توجہ دلا دے یہ سنت کے خلاف ہے یا سنت میں ایسے ہے، فوراً سنتے اور رجوع کرتے، یہ نہیں کہتے چپ کر کے بیٹھ۔ مثلا آپ نے دیکھا